بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. عربی میں ایک جملہ بولا گیا ہے لیدو للموت، بچہ جنو مرنے کے لیے. اس دنیا میں جب تک آدمی آیا نہیں ہے اس کا انتظار رہتا ہے. بچوں کی پرورش ہوتی ہے، بیٹے کی، بیٹی کی، اور اس سے یہ امید لگاتے ہیں یہ بڑے ہوں گے، ان کی شادی بیاہ ہوگا اور پھر ان سے سلسلہ چلے گا. تو کسی کو دادا بننے کی امید ہے، کسی کو ابا بننا ہے، کسی کو اماں بننا ہے، دادی، نانی، خالہ، پھوپھی. یہ جتنے رشتے ہیں یہ سب بچہ کے پیدا ہونے سے ہوتے ہیں. تو دنیا میں آنے سے پہلے انتظار ہے اور انتظام ہے اور اس کی تیاریاں ہیں. اسی امید میں شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں. تو آنے سے پہلے انتظار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا نظام یہ رکھا ہے کہ اس کو قرار نہیں ہے. دنیا کو کہا گیا ہے کہ یہ دار الفراق، جدائی کا گھر ہے، اور قرار اور ٹھکانے کی جگہ جنت ہے. تو جنت میں پہنچنے سے پہلے مختلف قسم کا انتقال جاری رہتا ہے. جیسے ہم لوگ ماں کے پیٹ میں آئے تو جب تک ہماری روح جسم میں نہیں ڈالی گئی تب تک روح جو ہے عالم ارواح میں تھی. ایک روح کا عالم جہان ہے، وہاں صرف روح رہ رہی ہے. اور جس کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو وہ روح وہاں سے ماں کے پیٹ میں بچے میں ڈالی جاتی ہے. تو اب وہ روح جہاں پتہ نہیں کس زمانے سے تھی، اب وہاں سے ماں کے پیٹ میں آ گئی، اور اب بچہ وقت مقرر پر اس روح کے ساتھ ماں کے پیٹ سے پھر انتقال کرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے، اور ماں کی گود سے پھر ہوش و حواس سنبھال کر دنیا کے پیٹ میں اتر جاتا ہے، اور یہاں کے کام کاج اور مشاغل میں لگتا ہے. اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے.
اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ ہم سب یہ دنیا دیکھ کر سمجھیں کہ ہم سب کو کوئی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو اب ایک انتقال دنیا کے پیٹ میں ہوا، اور اب دنیا کے پیٹ میں رہ کر جو کچھ مقدر ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، دنیاوی ترقی ہو، سب کر آ کر کے دنیا کے پیٹ سے پھر قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ پھر قبر کے پیٹ میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہاں سے بھی پھر انتقال ہوگا۔ اس قبر کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر میں میت سے جو سوالات ہوتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ حضرت کون ہے۔ جو بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اور مالک اللہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور دین ہمارا اسلام ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنتی لباس پہنا دو، اور اس کو جنتی فرش لگا دو، اور جنت کی کوئی کھڑکی اس کی طرف کھول دو۔ تو جس نے جواب دے دیا تو گویا اس کی وہ جنت میں اتر گیا، جنت کی ہوائیں اور خوشبو اور اس کی راحت اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بتایا گیا جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد قبر میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جنتی ہے تو آپ جتنے دیر تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کو جنت کی نعمتوں سے روک رہے ہیں، اور خدا نخواستہ وہ ایسا ہے کہ وہ جہنم کے لائق ہے اور وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، تو اس کے لیے وہی گڑھا جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اس کو سزائیں طرح طرح کی وہاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک زمانہ قبر میں گزرے گا، اور پھر یہاں سے انتقال میدان محشر کا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر وہاں سے انتقال شروع ہوگا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا تو جگہ کے اعتبار سے تو اس کا انتقال نہیں ہوگا، وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے، لیکن حالات کا انتقال اور انقلاب وہاں بھی جاری رہے گا۔ یہی مکان آپ کا ہے وہاں تو ابھی کسی رنگ کا ہے، پھر کسی رنگ کا ہو جائے گا، صبح کیسا رہے گا، شام کیسا ہو جائے گا۔ یہاں کی طرح ایک ہی رنگ وہاں نہیں ہے کہ بس اب آپ نے سفیدی کرا لی تو سفید ہے، پھر کوئی اور رنگ کرا لیا تو وہ نظر آ رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سین اور منظروں کا برابر انتقال ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے انسان جو ہے
ہمیشہ انتقال میں یعنی ایک حال سے دوسری حال کی طرف چلتا رہتا ہے۔ تو بات یہ کہی کہ کہا گیا ہے کہ بچے کو جنم مرنے کے لیے، تو آنے سے پہلے انتظار ہے اور آنے کے بعد اب یہی ہے کہ اس کو جانا ہے۔ آنا تو یقینی نہیں تھا، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، کسی کے یہاں بچہ ہو رہا ہے کسی کے یہاں نہیں ہو رہا ہے، کسی کے یہاں لڑکا ہو رہا ہے کسی کے یہاں لڑکی ہو رہی ہے، لیکن جو جہاں آ گیا تو اس کو مرنا ہے۔ اس کو کسی شاعر نے کہا ہے جو جہاں آ رہا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس کا ایک دن، 100 برس کا بھی ایک دن بنے گا، تب بھی گنتی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ موت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں کی ایسی موت ہوتی ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ایسی موت اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے میں ابھی وہ مولانا عبدالرشید صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اب ایسا ان کا انتقال ہوا، تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد چند منٹوں میں انتقال ہو گیا، اور عمر بھی ان کی بہت تھوڑی ہے، لیکن ہر شخص کو ان کے حالات سے اور ان کی موت سے یہ چاہت تھی کہ ایسی موت اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ تو موت اگر غم کی چیز ہوتی تو پھر اس کے لیے دعا کیوں کرتے؟ پانی میں سوسو تھوڑا ملا دو، گرم پانی ہے۔ تو موت کو کوئی نہیں روتا ہے، جو لوگ روتے ہیں تذکرے کرتے ہیں وہ اپنے غرض کو کرتے ہیں، کیا کیا نفع پہنچ رہا تھا اس کو یاد کرتے ہیں، اور گاگا کر کے رونے والے پہلے روتے تھے، اب بھی رونے والے، تو یہ تھا وہ تھا، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ تو یہ رونا منع ہے، کسی کو آنسو آئے دل ٹوٹ رہا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن چیخنا چلانا اور یہ بے صبری آنا کہ اب میرا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ میں آپ کو پالا ہے تو جب تک اس کو دنیا میں رکھنا ہے آپ کی پرورش کرے گا۔ اس کا نظام بدلتا رہتا ہے، کل باپ کے ذریعے مل رہا تھا، کل بھائی کے ذریعے ملے گا، پرسوں کو پڑوسی کے ذریعے ملے گا، کسی اور بندہ کے ذریعے اللہ نظام بنائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو جاری رہتا ہے۔ تو حدیث میں آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جو لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا تو ہم سب اللہ ہی کے ہیں، تو جب اللہ کسی بندہ کو بلاتے ہیں تو اس کا ہے، اس کو بلا لیا۔ یا کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہے
اور وہ دوسرے وقت میں ضائع ہو رہی ہے، تو وہ چیز بھی اللہ ہی کی تھی. کسی کا جانور مر گیا، کسی کی دولت چلی گئی، تو وہ اللہ ہی کا تھا، اللہ نے لے لیا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے دیا. جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہو، آل اولاد ہو، مال دولت ہو، دنیا کے اسباب اور نعمتیں ہوں، وہ سب اللہ کا عطیہ ہے. اللہ نے ایک وقت تک اس سے نفع اٹھانے کا موقع دیا ہے، اس سے نفع اٹھانا ہے. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی بندوں پر رکھا ہے، اور بندوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے پر حق رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی اور شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ہوں بھی مت کہو کسی بات پر. ماں باپ کی بات سے اگر تکلیف بھی ہو رہی ہے، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، تب بھی ہوں نہیں کہنے کا ہے، او نہیں کہنے کا ہے. بلکہ اس حال میں بھی، حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہوں اور آپ مسلمان ہیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ رکھنے کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، اور اپنے بعد ماں باپ کا حق اللہ نے رکھا ہے. تو یہ حق اولاد پر ماں باپ کا عائد ہوتا ہے. تو ماں باپ کی خدمت ایسی کریں کہ وہ آپ کو جنتی بنا دے. چاہے ماں باپ دونوں ملے، ماں ملے، باپ ملے، بڑھاپا ہے، اور اس بڑھاپے میں ماں باپ کی ایسی خدمت کر لے کہ ماں باپ کی دعا ایسی لگ جائے کہ وہ جنتی ہو جائے. حدیث شریف میں رمضان کے بارے میں ایک روایت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام بد دعا کی اور آپ نے آمین کہی ہے. تو ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پا جائے اور آدمی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، تو وہ ہلاک و برباد ہے. اس لیے جانے والے کے جانے کے بعد بڑی فکر کی چیز یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ گھر میں جو لوگ ہیں ایک تعلق تھا. کسی سے ماں ہونے کا تعلق ہے، کسی سے باپ ہونے کا ہے، کسی سے بیٹا ہونے کا ہے، پوتا ہونے کا ہے، بیٹی ہونے کا ہے. یہ مختلف حقوق ہے. تو اگر کوئی جانے والا جا رہا ہے اور آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے، تو بالکل کوئی غم کی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو حق عائد کیا تھا، ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو پورا کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ماں باپ کا حق پورا نہیں کیا، حق تلفی کی ہے، اور آج رو رہے ہیں اور دھو رہے ہیں، تو یہ سب رونا دھونا آپ کا بس دکھاوا ہے اور تسلی ہے اپنے آپ کی، ورنہ حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا مرنا رونے کی بات نہیں ہے، بلکہ رونا اس پر چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا تھا، باپ کی نعمت دی تھی، ماں کی دولت دی تھی، اور ہم نے اس کا حق ادا کر کے ان کو خوش کر کے نہیں رخصت کیا، بلکہ وہ ہم سے ناراض گئے ہیں.
یہ ہے رونے کی بات۔ لیکن آج جو بچے بچیاں ایک گلاس پانی نہیں پلاتے، وہ نمائش تو بہت کرتے ہیں، بھوج بھنڈارا خوب پکاتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، اور سعودیہ سے آ رہے ہیں تو امریکہ سے آ رہے ہیں تو ان کا انتظار ہے، یہ سب دھندا خوب کرتے ہیں لوگ، اور لاکھوں روپیہ اس پر خرچ ہو جاتا ہے، اور 2 دن اور 3 دن جنازہ رکھا تھا، جنازہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ آئیں گے تب دفن کرنا۔ تو آپ سوچئے کہ ابھی بتایا کہ جلد پہنچانا چاہیے تاکہ نعمت میں چلا جائے، اور خدا نہ خواستہ جہنمی ہے تو جہنمی کو کیوں اپنے گھر میں رکھا جائے، اس بوجھ کو جتنا جلد وہ اپنے کندھے سے اتار دیا جائے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ لے کر قبرستان چلے تو تیزی سے چلے، دوڑے تو نہیں، لیکن بالکل آہستہ آہستہ نہ چلے، تیزی سے چلے، تاکہ جلد سے جلد اس کو راحت و آرام میں ڈال دے، یا وہ بوجھ ہے تو کندھے سے جلد اتار دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ کوئی کام اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے نہیں ہوگا، نہ اچھا کام، نہ برا کام، نہ کوئی بلا، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوشی۔ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ کے ہاں جو تقدیر ہے اس کے حساب سے ہی وہ چیز پیش آتی ہے۔ ان میں سے موت بھی ہے کہ کسی کی موت تھوڑی دیر نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، بالکل جو اس کا وقت مقرر ہے اسی پر موت اترتی ہے، اور روح پرواز کرتی ہے، اور آدمی لاش ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، جس سے لوگ کل تک ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، اب وہ سب بے نیڈر اور بے خوف ہو گئے۔ تو ہر چیز کا اللہ کے یہاں وقت مقرر ہے۔ تو اب موت آ گئی تو یہ سمجھیے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور ہم سب کو اللہ کے فیصلے سے راضی اور خوش رہنا ہے، یہی مومن کی شان ہے۔ صدمہ ہے، تکلیف کی چیز ہے، تکلیف ہونا چاہیے، ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے راضی بھی رہنا چاہیے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اب میری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن میرا نفع اسی میں ہے، اس لیے کہ ہمارے نفع نقصان کو اللہ تعالی ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو تم صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کا یقین رکھو۔ موت تو آئی اپنے وقت پر اللہ کے فیصلے سے، لیکن آپ نے اس فیصلے پر اللہ کے اپنی رضا کو ظاہر کیا، اور جو صدمہ ہے، جو غم ہے، اس کو برداشت کر کے صبر کر لیا، اس کا شکوہ گلا نہیں کیا، واہ ویلا نہیں مچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب میں کسی کے پیارے کی جان لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے یقین کر رکھتے ہوئے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو انتقال کر گیا ہے اس کے بارے میں ہم جنتی ہونے کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ الگ الگ میتوں کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان پر بظاہر گزر رہا ہے تو اس کی جنتی ہونے کی امید ہے، اسی لیے اس کے لیے ہم سب دعا کرتا ہے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو جنت میں فردوس کا جو مقام ہے
وہ خود اونچا مقام ہے، اور پھر اس میں اونچے مقام کی دعا کی جاتی ہے، چونکہ امید ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس کو جنت ملے گی۔ لیکن یقین کے ساتھ کسی مرنے والے کو، چاہے کتنا بڑا ولی ہے اپنے وقت کا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو فرما رہے ہیں کہ موت پر، اپنے عزیز کے انتقال پر جو صبر کرے گا تو اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ گھر کے لوگ، متعلقین، رشتہ دار صبر کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ دن کل میرے لیے بھی آنے والا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج 4 فرض ہیں، جن میں سے نماز کو اللہ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، سب کو نماز کا موقع دیا ہے۔ طاقت کی نماز الگ ہے، جوانی کی الگ ہے، بڑھاپے کی الگ ہے، بیماری کی الگ ہے۔ جب جیسی طاقت ہے اس کے اعتبار سے مسئلے بتائے گئے ہیں۔ طاقت ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا۔ طاقت گھٹ گئی، بیٹھ کر کے پڑھے گا۔ اس سے بھی گھٹ گئی تو لیٹے لیٹے پڑھے گا۔ لیکن نماز ہر شخص کو پڑھنا ہے، مرتے دم تک پڑھنا ہے۔ روزہ ہے، سالانہ ہے، جس کو اللہ موقع دیتا ہے اگلے مہینے میں پڑھے گا، کرے گا، نہیں تو اب گزر گیا۔ اب پتہ نہیں ہم میں سے کون اگلے رمضان میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، جن لوگوں کے پاس 52 تولہ 52 بھر چاندی ہے، یا اتنا جو اس کی قیمت ہے، شاید 45-50 ہزار ہو اس وقت، اتنا کیش روپیہ ہو، یا کوئی کاروباری ہے، دکاندار ہے، اتنے مالیت کی اس کی دکان ہے، تو اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد کھا پی کر کے بچ رہتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بچ رہنے کا جو معاملہ ہے تو مردوں کے مال کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے، لیکن عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ قرض سے بھی خالی رہتے ہیں اور ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، الا ہے کہ شوہر صاحب کوئی حماقت کریں اور زیورات کو لے جا کر کے بندھک رکھ دیں، سود پر ڈال دیں تو برباد ہو جاتا ہے، ورنہ عورتوں کا یہ مال ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور جتنی مالیت بتایا اتنا ہے، اب 52 بھر چاندی نہیں ہے، 7.5 بھر سونا نہیں ہے، لیکن کچھ سونا اور چاندی ہے کہ ان دونوں کو بیچ کر کے پیسہ بنائیں گے تو 52 بھر چاندی کے برابر پیسہ ہو جائے گا، تو ان دونوں کی قیمت جوڑ کر کے بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 100 میں 2.5 روپیہ۔ تو یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس سے بڑا مالدار ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو یہ 3 فرض عام طور سے لوگوں پر ہے، جس میں زکوٰۃ کے معاملے میں بہت غفلت ہے۔ عورتیں زیور بنانے کا تو شوق رکھتی ہیں، اچھی بات ہے، اجازت ہے، لیکن اس کا حق جو ہے زکوٰۃ، غریبوں کا حق، اس کی ادائیگی کی بھی فکر ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سانپ بنا کر کے اور آخرت میں گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ سانپ دونوں طرف ہونٹ کو کنارے پکڑ پکڑ کے ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں اور میں ہی تمہارا خزانہ ہوں جس کو جمع کر کے رکھا تھا۔ تو اب اس کا مزہ چکھے گا آدمی۔ اسی طرح میدان محشر میں
جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن میں سونے چاندی کو، دولت کو تختی بنا کر کے اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے 50,000 برس تک زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے دونوں کروٹ کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس لیے اپنے مال کا حساب کر کے اپنے زیورات کی اور اپنے مال کی زکوٰۃ کی فکر کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو یہ آخرت کی سزاؤں کا اعلان ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے اعتبار سے اعلان یہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ مل جائے گی، یہ ملنا یہی ہے کہ مال میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اب اس میں زکوٰۃ مل گئی، تو یہ مال، اصل مال بھی برباد ہو جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے زیورات کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کے ذمے اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ تو رونے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور حق ادا کیا ہے اور ہمارا عزیز قریب اپنے وقت مقرر پر اللہ کے حکم سے بلا لیا گیا، تو یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں اپنی اپنی موتوں کی تیاری کے اعتبار سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے، اور عورتوں کو تو اس کا خوب تجربہ ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی آواز اس کی رونے کی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ، صرف ایک بچہ آتا ہے کہ وہ ہنستے ہوئے پیدا ہوا۔ ایک امام گزرے ہیں، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیدا ہوئے تھے تو ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ان کا نام ضحاک ہے، ہا ہا کر کے پیدا ہوئے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات معلوم ہو کہ وہ 2 سال پر پیدا ہوئے، ہنستے پیدا ہوئے، اور پورا منہ دانتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسلام اور شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ مسئلہ ایک یہ ہے، دیہات میں بھی بات پہلے سنائی دیتی تھی، اب ہم لوگ تو دیہات میں رہتے نہیں ہیں، تو 6 مسوا پیدا بچہ بھائی پیدا ہوتا تھا 6 مہینے میں، اور 7 مسوا بھی ہوتا تھا۔ تو کچھ بچے 6 مہینے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، کچھ 7 میں، 8 میں، اور 9 میں تو عام طور سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگوں کا دماغ بن گیا ہے کہ 9 سال 9 مہینہ پورا ہوا اور ڈاکٹر نے اس کو گھبرانا شروع کیا، اور ڈاکٹر کے کہنے پر اب لوگ بے چین ہو جاتا ہے، اور بار بار وہ اتنا ڈراتا ہے کہ نہیں آپریشن کرایا تو بچہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گی، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ تو یہ مرنا تو آئے دن ہوتا رہتا ہے، اگر مر ہی جائے تو کیا ہو جائے گا، اس کی موت مقدر ہوتی ہے۔ تو آپریشن کے بعد عورت مر جاتی ہے، آپریشن کے بعد بچہ مر جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اب ہم لوگ مروب اتنے ہیں ڈاکٹروں سے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرنا فرض سمجھتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ہم تو باہر میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا خاندان ہے، ہمارے خاندان میں کبھی آپریشن سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ 50-52 ہم تو اپنا دیتے ہیں کہ 55 کے قریب ہمارے پوتا پوتی ناتی نتنی ہیں، کوئی آپریشن سے پیدا نہیں ہوا۔ پھر اپنے اس خاندان کا سب کو ہم گناتے ہیں دنیا کو۔ وہ پھنستا وہ ہے جو ڈاکٹر کے یہاں الٹرا ساؤنڈ کرانے لے کے جاتا ہے، ورنہ ہم لوگوں کے گھر میں لوگ رہ رہے سوچ ہی نہیں رہے۔ اب مفتی صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، مدرسے میں پیدا ہوئی ہے،
اور غالباً کورونا کے زمانے میں پیدا ہوئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اکیلے تھی وہ، اکیلے بچہ پیدا ہو گیا، اپنا خود ہی سنبھال لیا تھا۔ ابھی اس ہفتے میں مولوی عبدالباری کی بچہ پیدا، یہاں لڑکا پیدا ہوا مدرسے میں۔ تو ہم لوگوں کو تو یہ نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ کدھر ڈاکٹر اور کدھر فلانا چلانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ بچہ کے پیدا ہونے کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینہ ہے۔ 6 مہینہ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی زندہ رہ جاتا ہے، اور آخری مدت جو اسلام میں ہے وہ 2 سال ہے۔ اسی لیے وہ امام صاحب جو آئے 2 سال پہ آئے، ہنستے آئے اور بھر منہ دانت لے کر کے آؤ، زندہ بھی رہے اور امام بھی بنے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، مدرسے والے علماء۔ تو اس لیے یہ جو گھبراتے ہیں ڈاکٹر، کبھی نہیں گھبرانا، جب 12 مہینے ہو جائے، 13 ہو جائے، ہونے دو، جب کوئی تکلیف ہو تو کوئی بات۔ تو بہرحال جو فکر کی چیز ہے وہ ہم سب کو اپنی قبر کی فکر کرنا ہے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگ نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تو بچہ تو رو رہا ہے، لیکن گھر بھر میں عید ہے، خوشی ہے، کوئی دادا ہونے میں خوش ہے، کوئی نانا ہو گیا، کوئی ماموں ہو گیا، کوئی ممانی ہو گئی، پھوپھو ہو گئے، سب رشتے پھوٹتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، مٹھائی منگائی جا رہی ہے، بکرے تلاش، عقیقہ کا بکرا تلاش ہو رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں تھا وہ اس کا